چلیے پہلے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد وضاحت۔ آج کا سبق ہے سبق نمبر 40، آیت نمبر 1 سے 13 تک، 1 to 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، الف لام میم۔ اللہ اللہ، لا الہ نہیں کوئی الہ، الا مگر، ہوا وہی، الحی وہ زندہ ہے، القیوم وہ قائم رکھنے والا ہے، نزل اس نے اتاری، علیک آپ پر، الکتاب کتاب، بالحق حق کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرنے والی، لما اس چیز کی جو، یا ان کتابوں کی جو، بین یدیہ اس سے پہلے تھیں، وانزل اور اس نے اتاری، التوراۃ تورات، والانجیل اور انجیل، من قبل اس سے قبل، اس سے پہلے، ہدن ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، وانزل اور اس نے اتارا، الفرقان فرقان یعنی قرآن، ان بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے انکار کیا، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، شدید سخت، واللہ اور اللہ تعالی، عزیز زبردست ہے، ذو انتقام انتقام لینے والا ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یخفی نہیں مخفی نہیں چھپا ہوا، علیہ اس پر، شیء کچھ بھی کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا اور نہ، فی السماء آسمان میں، هو الذی وہی اللہ ہے جو، یعنی اللہ کو بریکٹ میں یہاں لکھ لیجئے، یصورکم جو صورت بناتا ہے تمہاری، فی الارحام رحموں میں، کیفا جیسے جس طرح، یشاء وہ چاہتا ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ، الا ہوا مگر وہی، العزیز زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے، هو الذی وہی ہے جس نے، انزل نازل کی، علیک آپ پر، الکتاب کتاب، منہ اس میں سے کچھ، آیات آیات ہیں، محکمات محکم پختہ، ہن وہ، ام الکتابی اصل ہیں کتاب کی، وَأُخَرُ اور کچھ دوسری، متشابہات متشابہات ہیں یا متشابہ ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ تو لیکن وہ لوگ، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، زیغن ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ تو وہ پیچھے پڑے رہتے ہیں، ما جو، تشابہ متشابہ ہے، منہ اس میں سے، ابتغاء الفتنتی فتنہ چاہنے کے لیے، وابتغاء اور چاہنے کے لیے، تأویلہ اس کے معنی یا اس کی تعویل، وما یعلم حالانکہ نہیں جانتا، تأویلہ اس کی تعویل کو، اس کے معنی کو، الا اللہ مگر اللہ، والراسخون اور راسخین یا پختہ کار، فی العلم علم میں، یقولون وہ سب کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، بھی ساتھ اس کے، کلن یہ سب یا سب کا سب، من عند ربنا ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما اور نہیں، یذکر نصیحت حاصل کرتے، الا مگر، اولو الالباب عقل والے۔
عقل والے کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ نہ ٹیڑھا کر، قلوبنا ہمارے دلوں کو، بعد اذ جب، ہدیتنا ہدایت دی تو نے ہم کو، وہب اور عطا کر، لنا واسطے ہمارے، من لدن کا اپنی طرف سے یا اپنے پاس سے، رحمتن رحمت، انکا بے شک تو، انت الوہاب تو ہی عطا کرنے والا ہے، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، جامع جمع کرنے والا ہے، الناسی لوگوں کو، لیومن ایک دن کے لیے، لا ریبہ نہیں کوئی شک، فیہ اس میں، ان اللہ بے شک اللہ، لا یخلف نہیں خلاف کرتا، المیعاد وعدے کو، ان بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن ہرگز نہیں، تغنیا کام آئیں گے، عنہم ان کو، اموالہم ان کے مال، ولا اور نہ، اولادہم ان کی اولاد، من اللہ اللہ سے، شیئا کچھ بھی، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ، ہم وہ، وقود ایندھن ہے، النار آگ کا مانند، دأب حالت، آل فرعون آل فرعون کے، والذین اور ان لوگوں کے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کذبوا ان سب نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، فأخذہم اللہ تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بذنوبہم بوجہ ان کے گناہوں کے، واللہ اور اللہ، شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے، قل کہہ دیجئے، للذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے، الی جہنم جہنم کی طرف، وبئس اور بہت برا ہے، المہاد ٹھکانہ، قد تحقیق، کانا ہے، لکم تمہارے لیے، آیتن ایک نشانی، فی میں، فئتین دو گروہوں میں، یا دو گروہ، یعنی فی فئتین دو گروہوں میں، التقطا جو باہم ملے، فئتن ایک گروہ، تقاتلو وہ لڑ رہا تھا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وأخری اور دوسرا، کافرتن کافر تھا، یرونہم وہ سب دیکھ رہے تھے ان کو، مثلیہم اپنے سے دو گنا، مثل ایک گنا اور مثلین دو گنا، مثلیہم دو گنا، ہم اپنے سے، رأی العین آنکھ سے دیکھنے میں، واللہ اور اللہ، یؤید تائید کرتا ہے، بنصرہ ساتھ اپنی مدد کے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، ان بے شک، فی ذالک اس میں، لعبرتن یقیناً عبرت ہے، البتہ سبق ہے، لأولی الابصار آنکھوں والوں کے لیے۔ بس سورۃ آل عمران کی پہلی 88 یعنی 88 آیات وفد نجران کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ وفد نجران کا قصہ کیا ہے؟ اس وفد کی آمد اور
اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہوئی تھی اس کی تفصیل کچھ یوں ملتی ہے. بغوی ایک مفسر ہے، ان کی تفسیر ہے. بغوی نے کلبی اور ربیع بن انس کا قول لکھا ہے کہ ان آیات کا نزول نجران کے نمائندوں کے متعلق ہوا جن کی تعداد 60 تھی، یعنی 60 لوگوں پر مشتمل ایک وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. وہ اونٹوں پر سوار ہو کر آئے تھے. پوری جماعت کے سردار 14 شخص تھے. 60 لوگ تھے، 14 ان میں سے نمائندے تھے، اور ان میں سے بھی صرف 3 لیڈرز تھے. آرگنائزیشن دیکھیں آپ، 60 پیپل اور ان پر 14 لوگ ذمہ دار، اور ان 14 پر پھر 3 لیڈرز. عاقب عین الف قاف بے، عاقب سب کا امیر اور مشیر اعلیٰ تھا. پھر ان پر ایک پیرامڈ بن گیا نا، جس کے مشورے کے بغیر اہل وفد کچھ کام نہ کرتے تھے. یعنی ہر بات میں، ہر چیز میں وہ اپنے امیر سے مشورہ کرتے تھے. عاقب کا نام عبد المسیح تھا. امیر سفر سید تھا، یعنی سفر کا انتظام ٹرانسپورٹر مختلف تھا، جس کا نام اہم تھا. جیسے اہم لکھتے ہیں نا، اس کے شروع میں یہ. اور ابو حارثہ بن علقمہ پادری یعنی پریسٹ تھا، اور اہل قافلہ میں مذہبی عالم تھا. یعنی یہ سب مل کر چلے، ایک سفر کا انتظام کرنے والا، دوسرا مذہبی نمائندہ، تیسرا ان سب کا ٹاپ پہ لیڈر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ چکے تھے کہ یہ وفد مسجد میں داخل ہوا. یمنی منقش کپڑے کے چغے پہنے، خوبصورت مردانہ چادریں اوڑھے، ایسے بھلے معلوم ہوتے تھے کہ دیکھنے والے کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس شان کا کوئی وفد نہیں دیکھا. یعنی پورے یونیفارم میں تھے سب. ان لوگوں کی نماز کا وقت بھی ہو گیا، اس لیے وہیں مسجد میں ہی نماز کو کھڑے ہو گئے. یعنی عبادت گزار لوگ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجازت دے دی. مشرق کی طرف منہ کر کے انہوں نے نماز پڑھی. وہ کیوں؟ ان کا قبلہ اسی طرف تھا. سید اور عاقب سے گفتگو ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے کی دعوت دی. دونوں نے جواب دیا، ہم تو آپ سے پہلے ہی اسلام لا چکے ہیں، ہم تو پہلے ہی جانتے ہیں. آپ نے فرمایا، تم غلط کہتے ہو. تم کو اسلام سے روک دینے والی چیز یہ ہے کہ تم اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ رکاوٹ ہے. صلیب کی پرستش کرتے ہو، یعنی کروسیفکشن پر ایمان رکھتے ہو اور پھر اس کو پوجتے بھی ہو. خنزیر کھاتے ہو، یعنی خنزیر کو حلال سمجھتے ہو. کہنے لگے، اچھا بتاؤ، اگر عیسیٰ کا باپ خدا نہیں تو ان کا باپ اور کون تھا؟ یہ ان کا سوال تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم ناواقف ہو کہ ہمارا رب زندہ ہے جس کو موت نہیں، اور عیسیٰ پر موت آئے گی؟ اہل وفد نے کہا، بلا شبہ ایسا ہی ہے. فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے، نگران کل اور رزاق ہے؟ اہل وفد نے کہا، جانتے کیوں نہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز کو تھامنے والا اللہ ہی ہے، قیوم. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قابو میں بھی ان امور میں سے کوئی چیز ہے، یعنی ان کا اختیار ان میں سے کسی چیز پر ہے، یعنی رزق پر یا کائنات کو تھامنے پر؟ اہل وفد نے جواب دیا، نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کو علم نہیں کہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، چھپی ہوئی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں؟ اہل وفد نے کہا، جانتے کیوں نہیں، یعنی ہمیں معلوم ہے کہ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. فرمایا، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی سوائے اپنے مخصوص علم کے اس میں سے کچھ جانتے ہیں؟ کہنے لگے، نہیں. فرمایا، ہمارے رب نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ماں کے پیٹ کے اندر جیسی چاہی بنا دی. ہمارا رب نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے،
اہل وفد نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کیا تم کو اتنی سمجھ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماں نے اپنے پیٹ میں اسی طرح رکھا جس طرح عورت بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور اسی طرح جنا جس طرح عورت جنتی ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح غذا دی گئی جیسے بچے کو دی جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے بھی تھے، پیشاب پخانہ بھی کرتے تھے۔ اہل وفد نے کہا ہم یہ باتیں جانتے ہیں۔ فرمایا تو پھر عیسیٰ تمہارے دعوے کے بموجب اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد اہل وفد خاموش ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی شروع سے 80 سے کچھ اوپر تک آیات نازل فرمائی۔ تو ان 88 آیات میں آپ دیکھیں گے کہ یہی موضوع چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے شروع میں، اور پھر اس کے بعد نصارہ کے عقائد کی تردید ہے، اور بیچ بیچ میں کچھ اور چیزیں بھی ساتھ آئیں گی۔ الف لام میم، الف لام میم۔ قرآن کے معجزے کو ثابت کرنے کے لیے حروف مقطعات سے آغاز کیا گیا۔ اللہ، اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر وہی۔ الحی، زندہ ہے۔ القیوم، قائم رکھنے والا ہے۔ کوئی نئی چیز نہیں نا، پیچھے گزر چکا ہے نا سب، تو اب آسان ہو گیا نا سبق۔ جی، نزلہ، اس نے نازل کی، نون زیلام، کیا نازل کی؟ علیک، آپ پر، الکتاب، الکتاب یعنی قرآن پاک، ذالک الکتاب، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی قول فیصل ہے، فیصلہ کن بات ہے۔ حق، کوئی بھی قول یا فعل اس وقت حق کہلاتا ہے جب کہ وہ اس طرح پایا جائے جیسے پایا جانا چاہیے، یعنی کوئی چیز جیسے ہونی چاہیے ویسے ہی ہو تو وہ حق کہلاتی ہے، اور اس انداز سے پایا جائے جتنا مناسب اور موزوں اسے ہونا چاہیے، اور اس وقت پایا جائے جبکہ اس کی ضرورت ہو۔ تو قرآن کو حق کہا گیا، یعنی حق کے ساتھ نازل ہوا، یعنی جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہی ہے، جس انداز سے آنا چاہیے تھا، جس ترتیب سے، اسی ترتیب سے آیا ہے، اور جس وقت میں جو چیز نازل ہونی چاہیے تھی اسی کے مطابق نازل ہوئی ہے۔ تو صرف یہ نہیں کہا کہ اس نے کتاب نازل کی، بلکہ کیا فرمایا؟ نزل علیک الکتاب بالحق، حق کے ساتھ نازل کی۔ کوئی بتائے گا کیا معنی ہے حق کے ساتھ نازل کی؟ یعنی جیسا اس کو ہونا چاہیے تھا ویسا ہی ہے، یہ فیصلہ کن بات ہے۔ مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے، پیچھے گزر چکا ہے، صاد دال قاف اس کا روٹ ہے۔ لما، اس چیز کی جو، بین یدیہ، اس کے آگے ہے۔ ید کہتے ہیں نا ہاتھ کو، اور یدین دو ہاتھ، اور بین کا مطلب ہوتا ہے درمیان، دو ہاتھ کے درمیان یعنی سامنے، ان فرنٹ آف۔ بین یدیہ یعنی اپنے سامنے، یعنی اپنے سے پہلے مراد ہے۔ تو پہلے سے مراد کیا ہے؟ جو بھی اترا ہے، یعنی تورات اور انجیل وغیرہ میں سے، اس کی یہ تصدیق کرتا ہے۔ وَأَنزَلَ، اور اسی نے نازل کی، التورات، تورات، والانجیل، اور انجیل، اسی نے تورات اور انجیل نازل کی ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیے کہ تین چیزوں کا ذکر ہے، الکتاب، التورات اور الانجیل۔ الکتاب سے مراد القرآن ہے، تورات اور انجیل گزشتہ کتابوں کا نام ہے۔ تورات وہ جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ یہاں کتاب کے لیے تو نزلہ کا لفظ آیا ہے، جبکہ تورات اور انجیل کے لیے انزلہ کا لفظ آیا ہے۔ اس سے بھی ان دونوں کے درمیان فرق نظر آ رہا ہے۔ نزلہ عربی زبان میں
نزل ینزل تنزیل باب تفعیل ہوتا ہے جس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا، موقع کی مناسبت سے اترنا مراد ہے. اور انزلہ یک بارگی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کب ملی تھی؟ جب وہ کوہ طور پر گئے تھے اور تختیوں میں لکھی ہوئی ملی تھی، جبکہ قرآن اس طرح لکھا ہوا نہیں ملا آپ کو، بلکہ آہستہ آہستہ اتارا گیا تھا. تو اللہ ہی نے تورات اور انجیل کو نازل کیا. تو کس طرح نازل کیا؟ اب دیکھیے کہ یہاں جس چیز کو تورات کہا جا رہا ہے یا جس کی تصدیق قرآن کر رہا ہے وہ تورات ہے جو اللہ نے اتاری تھی، وہ نہیں جو آج تورات کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اسی طرح انجیل کی تصدیق کرتا ہے قرآن، تو اس سے مراد کون سی انجیل ہے؟ جو اللہ نے اتاری تھی عیسیٰ علیہ السلام پر اور جیسے اتاری تھی، یہ اس کی تصدیق ہے. جو آج انجیل کے نام سے چیز پائی جاتی ہے اس کی تصدیق نہیں مراد. اس کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے کہ نہ تو اس کی تصدیق کرو نہ ہی اس کی تکذیب کرو. اس سے فائدہ تو اٹھایا جا سکتا ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے، یعنی کہ کمپیریزن کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں حکم کیا ہے کہ اس کے بارے میں جو آج تورات اور انجیل پائی جاتی ہے ہم کیا کریں؟ خاموشی اختیار کریں. یہ بھی نہ کہیں کہ یہ جھوٹی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے نہیں اتری، اور یہ بھی نہ کہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. کیوں نہ کہیں؟ وجہ سیدھی سی بات ہے کہ یہ دونوں کتابیں اپنی اصل حالت میں نہیں ہیں. تو پھر کس حالت میں ہیں؟ تھوڑی سی ان کی حالت دیکھ لیتے ہیں. تورات جو ہے عبرانی زبان کا لفظ ہے، ہیبرو کا، جس کا معنی شریعت یا لا، قانون ہے. اور انجیل جسے نیو ٹیسٹمنٹ بھی کہا جاتا ہے، بائبل، اس کا معنی خوشخبری ہے یا بشارت ہے، اور یہ یونانی زبان کا لفظ ہے. تورات کو اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی کہا جاتا ہے. یہود صرف تورات کو مانتے ہیں، یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ کو، نیو ٹیسٹمنٹ کو نہیں مانتے، جبکہ نصارہ اولڈ اور نیو دونوں کو مانتے ہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کل تقریباً 39 بکس ہیں عہد نامہ قدیم میں، جن میں سے پھر کچھ جو ہیں ان کو اوتھینٹک مانا جاتا ہے. یعنی ٹوٹل جتنی بھی ورژن ان کے پائے جاتے ہیں وہ 39 ہیں، جبکہ انجیل کے 24 یا 25 آل ٹوگیدر ہیں، اور ان میں سے کچھ کو قبول کیا گیا اور باقیوں کو نہیں. تورات کے بارے میں یہود کا کہنا یہ ہے کہ یہ یا تو وہ 10 کمانڈمنٹس ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، یا پھر وہ سب کچھ جو موسیٰ علیہ السلام پر اور دیگر انبیاء پر اترا. یعنی یہ 2 نظریے پائے جاتے ہیں. یعنی ایک تو یہ کہ تورات کیا ہے، وہ 10 کمانڈمنٹس جو طور سینا پر موسیٰ علیہ السلام کو لکھی ہوئی حالت میں دیے گئے، اور دوسرا صرف وہ نہیں بلکہ باقی دوسرے مواقع پر دوسرے نبیوں پر یا دوسرے لوگوں پر جو اترے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. ربی ڈیوڈ فیلکن کے مطابق ربائی کون ہوتا ہے؟ یہود کا. دیکھیے کہ ایک تو یہ نا کہ اسلام کا نظریہ کیا کہ تورات کیا ہے، تو وہ تو یہی ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری، وہ جو بھی تھا ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. لیکن چونکہ آج کے دور میں وہ ویسی نہیں رہی، بدل چکی ہے، لہذا اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ خود اپنی کتاب کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ پھر اب ہم نہیں اس پہ حکم لگائیں گے، وہاں سے پوچھیں گے. تو ربی فالکن کہتا ہے کہ تورات بائبل کی پہلی 5 کتابوں پر مشتمل ہے. تورات عبرانی یعنی جو اصل بائبل تھی
یہ تورات تھی وہ پہلی 5 کتابوں پر مشتمل ہے. یہ کتابیں سکرولز پر لکھی ہوئی ہیں اور لکڑی کی 2 ڈنڈیوں یا پولز کے گرد لپٹی ہوئی ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے کتنی سہولت ہے کہ آپ کسی وقت بھی آپ جہاں سے چاہیں کھولیں کتاب اور آگے پیچھے صفحے کریں. لیکن اس طرح جب وہ سکرول میں بند ہوتی ہے تو اگر آپ پیج 1 پہ جانا چاہیں تو کتنی دیر لگے گی آپ کو سکرول بیک کرنے میں. جس طرح آپ غلافوں میں بند کرتے ہیں نا تو یہ لکڑی میں بند کر کے رکھتے ہیں. یہ بتا رہی ہے کہ تقریباً 6 فیٹ لمبے پولز میں اس طرح سکرول کی ہوئی اور 2-3 لوگ اس کو پکڑ کے کھولتے ہیں اور پھر اس طریقے سے اس کو بڑے بڑی جگہوں پر ظاہر رکھ کے پھر سٹک ہے جس سے پڑھتے ہیں, انگلی نہیں لگا سکتے, سٹک سے پڑھتے ہیں دور سے. تو ربی فالکن کہتا ہے یعنی وہ تورات کس کو کہتے ہیں جو کاغذ 2 پولز کے اوپر راؤنڈ لپٹا ہوا ہوتا ہے اور اس کو وہ یعنی اس ڈنڈی کے ذریعے اسے کھولتے چلے جاتے ہیں, ہاتھ نہیں لگاتے اور پڑھتے بھی انگلی رکھ کے نہیں ہے بلکہ دور سے سٹک کے ساتھ, کیونکہ مقدس ہے, انتہائی مقدس. اور یہ مشتمل ہے 5 کتابوں پر, یعنی یہ 5 کتابیں خلق کائنات سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک کے واقعات بیان کرتی ہیں. دوسری طرف تورات ایک سینٹرل ٹیکسٹ کی حیثیت رکھتی ہے ان کے ہاں, جو ایسے طریقے کی طرف رہنمائی کرتی ہے جسے یہودیت کہا جاتا ہے, اور ان کے ہاں تورات کا لفظ ہدایت یا سکھانے سے نکلا ہے. یعنی تورات کا مادہ ان کے ہاں کیا معنی رکھتا ہے؟ ہدایت یا سکھانا. جی, تورات کا لفظی معنی ان کے ہاں کیا ہوا؟ ہدایت یا سکھانا. تو یہود آج کے دور میں تورات کو اپنے لیے کیا حیثیت دیتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ہدایت کا ذریعہ ہے, جیسے ہم قرآن پاک کے لیے کیا کہتے ہیں کہ ہدی للمتقین, یعنی ٹو ٹیچ یا ٹو گائیڈ. یہ جو 5 کتابیں یعنی تورات 5 کتابوں پر مشتمل ہے یا اس کے 5 ابواب کہہ لیجئے, ان میں سے ایک ہے سفر التکوین. سفر کہتے ہیں کتاب, سفر التکوین, سفر الخروج, سفر اللاویین, سفر العدد اور سفر تثنیۃ الاشتراء. پہلی ہے ان دا بگننگ, دوسری ہے نیمز, تیسری ہے اینڈ ہی کالڈ, اور پھر ان دا ولڈرنس, اور پھر ورڈز. اس کو جینیسس, ایکسوڈس, لیویٹیکس, نمبرز اور ڈیوٹرونومی بھی کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, پروننسیشن میں فرق ہو سکتا ہے. بہرحال, اور انجیل کیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, لیکن آج کے دور میں انجیل کا لفظی معنی خوشخبری. یہ بائبل کا یا یعنی کہ جو اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ جس میں تقسیم جس طرح کیا گیا کتاب کو, جو نصارہ دونوں کو مانتے ہیں, تو جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے اسے وہ انجیل کہتے ہیں, اور یہ 4 کتابوں پر مشتمل ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد مختلف لوگوں نے ان کو لکھا تھا. یہ کتابیں مارک, میتھیو, لیوک اور جان کے نام سے مشہور ہیں. اور یہ یاد رہے کہ موجودہ دور میں 4 کو سلیکٹ کر کے کنگ جیمز ورژن کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹوٹل تو 24-25 ہیں, لیکن ان میں سے سلیکٹ کر کے 4 کو انتخاب کیا گیا. ان 4 کو پھر کیا نام دیا گیا؟ کنگ جیمز ورژن. تو گویا خلاصہ کیا ہوا کہ تورات مجموعہ ہے مختلف صحیفوں کا, اور انجیل بھی موجودہ زمانے میں مجموعہ ہے کس کا؟ مختلف صحیفوں کا یا مختلف کتابوں کا, جن کے نام بھی مختلف ہیں, الگ الگ ہیں, اور ان کے مجموعے کو پھر تورات اور انجیل کہا جاتا ہے. اور اس کو وہ نیو ٹیسٹامنٹ اینڈ اولڈ ٹیسٹامنٹ کا نام دیتے ہیں, اولڈ بائبل اور نیو بائبل. دونوں پر اطلاق لفظ بائبل کا ہوتا ہے, یعنی دونوں کو بائبل کہا جاتا ہے.
اور پھر اس کی آگے تقسیم کیا، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ. اولڈ ٹیسٹمنٹ سے مراد تورات ہے اور اس کی 5 کتابیں، اور نیو ٹیسٹمنٹ سے مراد انجیل اور اس کی 4 کتابیں، جو پھر کس کے نام سے مشہور ہے؟ کنگ جیمز ورژن. اس میں آپ دیکھیے کہ دونوں کتابوں کے بارے میں کتابوں کے ماننے والے خود اعتراف کرتے ہیں کہ یہ ربانی الفاظ نہیں، یعنی یہ اللہ تعالی کے الفاظ نہیں، بلکہ یہ ڈیوائن انسپریشنز ہیں جو لوگوں کو ملی، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے اور پھر ان سے انہوں نے آگے روایات کی، اور یہ بعد کے زمانے میں لکھی گئی. نہ تورات حضرت موسیٰ کے زمانے میں لکھی گئی اور نہ ہی انجیل عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں لکھی گئی، لہذا ان کی اوتھینٹسٹی کی ذمہ داری کوئی بھی نہیں لیتا. اور آپ حیران ہوں گے کہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بائبل کی جو آتھرشپ ہے یا جو اس کا آتھر ہے وہ انونیمس ہے، نہیں پتا کہ کس نے لکھا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ تورات سب سے پہلے 10 صدی قبل مسیح میں لکھی گئی، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 1300 سال قبل مسیح ہے، تو گویا تقریباً 200-300 سال بعد لکھی گئی. اور لکھے جانے کے بعد بھی پھر بخت نصر نے بیت المقدس پہ جب حملہ کیا تھا تو اس نے ان کی کتاب جلا ڈالی تھی، بعد میں پھر حافظے سے لکھی گئی تھی. ٹھیک ہے. تو اب آپ خود سوچیں کہ وہ کتاب جس کے ماننے والے بھی یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو نازل ہوئے وہ اصل لفظ نہیں ہے، اور پھر یہ کہ وہ پیغمبروں کے زمانے میں لکھی ہوئی نہیں ہے، صدیوں بعد کی لکھی ہوئی، پھر یہ کہ وہ دنیا سے ناپید بھی ہوئی اور پھر دوبارہ حافظے سے لکھی گئی، اور کسی ایک نے نہیں لکھی، کئی ایک نے مل جل کے لکھی. تو اب آپ خود سوچئے کہ ان کتابوں میں ہدایت کا کتنا سامان ہو سکتا ہے. تو اگر آپ غور کریں تو ان مذاہب کی جو بنیاد ہے وہی کمزور ہے. اوریجنل جو سورسز کسی دین کے ہو سکتے ہیں وہی کمزور ہیں. تو جہاں فاؤنڈیشنز ہی کمزور ہوں گی وہاں پر پھر آگے دین کا حال کیا ہوگا. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جو ماننے والے ہیں وہ محض ایمان کی پختگی کی وجہ سے ان کتابوں کی آگے نشر و اشاعت اور ترویج میں کس طرح سرگرم عمل ہیں کہ انہوں نے دنیا کی ہر زبان میں ان کے ترجمے کر ڈالے اور ہر دروازے پر دینے کے لیے جاتے، جبکہ بھٹکے میں خود پتہ نہیں کہ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں. لیکن جن لوگوں کے پاس لا ریب فیہ کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی گئی، اور پھر شروع میں پہلے دن کا لیکچر اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح کس چیز پہ لکھی گئی اور کس طرح پھر بعد میں اس کی تدوین ہوئی اور پھر کس طرح اس کو ایک جلد کی شکل میں لایا گیا اور کس طرح اس کے نسخے بنے اور کس طرح پھر اس کے اوپر اعراب لگائے گئے اور ڈبل چیک کر کے اس کی اوتھینٹسٹی کو ثابت کیا گیا، کس طرح حافظوں میں محفوظ رہی، کس طرح لکھی ہوئی حالت میں محفوظ رہی. 1400 سال سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی، اس کی وجہ سے زبان محفوظ ہوئی. تو نزل علیک الکتاب بالحق کا پھر یہی مطلب ہے، اور مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ والانجیل بھی اسی زمرے میں آتی ہے. آپ دیکھیے کہ جو کنگ جیمز ورژن ہے اس کا پریفیس اگر آپ پڑھیں تو اس میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، مختصر ترجمہ ہے اس کا. یہ کنگ جیمز ورژن جس کو اب وہ ایک طرح سے فائنل مانتے ہیں. انجیل کی تمام کتب عیسیٰ علیہ السلام کے طویل عرصے بعد لکھی گئی اور لوگوں نے لکھی، یعنی یہ خود کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں جنہوں نے صرف عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنا ہوا تھا، دیکھا ہوا بھی نہیں تھا. سب سے پہلی کتاب جو کہ مارک کہلاتی ہے تقریباً 65 to 70 AD میں لکھی گئی، جبکہ آخری جان جو ہے 90 to 100 AD میں لکھی گئی. چونکہ نصرانیت کو یعنی عیسائیت کو شروع ہی سے بہت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، تو اصل نص یعنی اوریجنل ٹیکسٹ
تخریب کا شکار ہوئی، اور ہر کتاب کسی خاص گروہ کے لیے لکھی گئی، جس کی وجہ سے بائبل کے اوور آل کانٹینٹ میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ پتہ نہیں کو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اپنی طرف سے تو میں نے بہت ہی آہستہ بولا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ 2-3 دروازوں کے اندر بند ہوتی ہے، ایک کھولتے ہیں، دوسرا کھولتے ہیں، پھر تیسرا کھولتے ہیں، پھر اس کے اندر سے نکالتے ہیں، مخصوص قسم کے لوگ آگے جاتے ہیں، پھر وہ وہاں سے اکٹھے مل کے اٹھا کے پھر اس کو رکھتے ہیں، پھر اس کو کھولتے ہیں، پورے سینیگوگ کا چکر لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو کھولا جاتا ہے۔ یعنی کہ وہ خاص مخصوص قسم کا نسخہ کھولا ہوگا جو اتنا بڑا تھا، ورنہ نارمل سائز میں بھی ہوتے ہوں گے۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے یہ سین دیکھا ہے کہ کس طرح ربائی اس کو اٹھا کر اپنے کندھے پر سارے سینیگوگ کا چکر لگاتے ہیں، لوگ اس کو پہ ٹچ کرتے ہیں، لیکن کھولتے مخصوص لوگ ہی ہیں، اور پھر اس کو ایک خاص سٹک کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے، اور جبکہ یہ پتہ بھی ہے کہ وہ اصل چیز بھی نہیں ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نہیں، بک کی شیپ میں تو ہے ہی، لیکن اس کو اوریجنلی جس طرح سمجھتے ہیں، یعنی مقدس کتاب کے طور پر، ویسے تو یہ اویلیبل تو ہے، اب تو اویلیبل ہے، لیکن پہلے زمانے میں عوام کو اویلیبل نہیں تھی یہ کتاب۔ قرآن پاک میں پہلے پارے میں آپ نے پڑھا نا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور زیادہ سے زیادہ جو کرٹیسائز کیا گیا تھا وہ ان کے احبار اور رہبان اور ان کے علماء کو کیا گیا تھا، کیونکہ وہی کتاب جانتے تھے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں جب آئے گا نا کہ ما کنت تدری مل کتاب، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہوتی ہے، تو بہت سی ایسی باتیں جو تورات میں اسی طرح بند تھیں، مخصوص لوگوں کو علم تھی، وہ وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور جس سے ان کو یقین ہو گیا کہ واقعی یہ پیغمبر ہے۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، بالکل یقینی بات ہے ان کے نزدیک کہ یہ باتیں تو ہمارے پاس کتابوں میں بند پڑی ہیں، کسی کو خبر نہیں، عوام کو بھی نہیں پتا۔ مکہ میں ایک شخص کے پاس یہ ساری خبریں کہاں سے آ گئیں، اور جب کبھی یہ قریش کو اکسا کے آپ سے سوال کرواتے اور اللہ تعالیٰ تفصیلی جواب دیتے، جیسے سورۃ یوسف اسٹریچ، اتنا تفصیلی قصہ ہمارے سامنے آتا ہے جو کہ اہل مکہ کو پتا بھی نہیں تھا، تو یہ سب قرآن کے سچ ہونے یا حق ہونے پر دلیل ہے۔ تو یہ جو ابھی تعارف کرایا جا رہا ہے نا یہاں کتاب کا، سورۃ البقرہ میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہاں کیا کہا گیا؟ نزل علیک الکتاب بالحق، کہ جو بالکل سچی ہے، اللہ ہی کی طرف سے آئی اور اصل حالت میں محفوظ ہے۔ اور اس وقت یہی قول فیصل ہے، فیصلہ اس کے مطابق ہوگا، دنیا میں بھی حق کو باطل کا، اسی لیے اس کو فرقان کہا گیا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ چلیے، نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل کی آپ پر کتاب بالکل حق کے ساتھ، درست، جیسی ہونی چاہیے تھی، جتنی ہونی چاہیے تھی، بغیر کسی تبدیلی کے، نو چینج، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے موجود تھی۔ یعنی قرآن پاک موسٹ اوتھینٹک اور فائنل ورژن ہے کس کا؟ پچھلی کتابوں کا۔ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو کچھ بھی اتارا اس سب کو صحیح شکل میں کہاں محفوظ کر دیا؟ قرآن پاک کے اندر، جتنا انسانوں کے لیے اب آئندہ ضروری تھا تاریخ میں سے اور باقی تمام زندگی گزارنے کے طریقوں میں سے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ من قبل، اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ قرآن سے پہلے۔ کس لیے اتاری گئی تھی یہ دو کتابیں؟ ہدی للناس، ہدایت کے لیے سارے لوگوں کی۔ اور اب قرآن کس کے لیے اتارا گیا؟ ہدی للناس ہے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اسی نے نازل کیا فرقان۔ اب فرقان کا ذکر پھر یہاں کیوں آیا؟ اب دیکھیں کہ پہلے الکتاب کا ذکر آیا، پھر
تورات اور انجیل کا ذکر آیا تو عموم کے بعد اب خصوص ہے، یعنی عام کے بعد خاص بات ہو رہی ہے کہ اب یعنی اگرچہ قرآن، تورات، انجیل سب اللہ نے اتاری ہیں، لیکن اب لوگوں کے درمیان قول فیصل فرقان یعنی قرآن ہے، جو حق و باطل کے درمیان فرق کرے گا۔ فرقان کا لفظ کس سے؟ فرق کرنے سے، الگ الگ کرنے والا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، اور یہ کفر کون کر رہے تھے؟ اہل کتاب۔ لہم عذاب شدید، اور صرف اہل کتاب نہیں، مشرکین بھی، ان سب کے لیے کیا ہے؟ سخت عذاب ہے۔ واللہ، اور اللہ، عزیز، زبردست ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے۔ انتقام کا لفظ جو ہے نون قاف میم سے نقمہ، نقمہ کا مطلب ہوتا ہے غلبہ پانا، یعنی پوری طرح مغلوب کر کے سزا دینا، ایسی سزا دینا کہ جیسی سزا کوئی دوسرا نہ دے سکے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یخفا، نہیں چھپا ہوا۔ یخفا کا روٹ کیا؟ خیف ہے، یہ مخفی، نہیں مخفی، علیہ، اس پر، شیء، کوئی بھی چیز، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آسمان اور زمین میں کوئی چیز اللہ پہ چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اگر آپ سورۃ طٰہٰ کے شروع میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ بہت زبردست طریقے سے اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اور جو ان کے درمیان ہے اسی کا ہے، اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر تم بات اونچی آواز سے کرو تو وہ تو جانتا ہے چھپا ہوا بھی اور اس سے بھی مخفی تر، یعنی نہ صرف یہ کہ چیزیں بلکہ آوازیں، باتیں، نہ صرف یہ کہ بات اور بول بلکہ دل کے خیالات بھی۔ تو لا یخفی علیہ شیء، اس پہ کچھ بھی پوشیدہ نہیں، کچھ چھپا ہوا نہیں۔ هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، یصورکم، جو صورت بناتا ہے تمہاری۔ یصور کا روٹ ہے صاد واو رے، سور، لفظی معنی ہوتا ہے مائل ہونا۔ سور کو سور کیوں کہا جاتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ جب سور پونکا جائے گا تو سب لوگ اس آواز کے پیچھے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیے کہ سور کا لفظ تیسرے پارے کے شروع میں بھی گزرا ہے، اس کے روٹ سے ایک کیا، ابراہیم علیہ السلام کو جو پرندے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تھا، فَسُرْهُنَّ، کیا ترجمہ کیا تھا آپ نے؟ مائل کر لو ان کو، ٹھیک ہے؟ تو سور کا لفظی معنی ہوتا ہے مائل کرنا۔ تو صورت کہتے ہیں تصویر کو، تصویر بھی انسان کو ہمیشہ کیا کرتی ہے؟ اپنی طرف مائل کرتی، یعنی تصویروں میں بھی کیا ہوتی ہے؟ کہ اٹریکشن ہوتی، آپ اس کی طرف مائل ہوتے۔ کہیں کوئی تصویر لگی ہو تو آپ دیکھے بغیر نہیں گزریں گے، یعنی یہ لکھی ہوئی چیزیں آپ دیکھے بغیر گزر جائیں گے، لیکن اگر کوئی تصویر لگی ہوگی تو فوراً آپ مائل ہوں گے۔ اور رحم کے اندر اللہ تصویر بناتا ہے، تمہاری شکل بناتا ہے۔ کبھی غور کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، خیر انسان اپنے آپ کو تو دیکھ ہی نہیں سکتا، ایک دوسرے کی شکل دیکھیں، دیکھیے ذرا ایکٹیویٹی کریں، دیکھیں ایک دوسرے کی شکل، کیوں شرما رہے ہیں؟ کبھی نہیں دیکھا گیا۔ یہ سب تصویریں کہاں بنی ہیں؟ ذرا سوچے، 3 پردوں کے اندر اندھیرے میں یہاں اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت بتائی جا رہی۔ میں نے اس ویک میں اپنے اینک کا نمبر بدلا، آپ یقین کریں کل میں گھر جا کے لکھ رہی تھی، میں نے اتنے لفظوں کو لکھنے میں غلطی کی کیونکہ اینگل ٹھیک نہیں بیٹھ رہا تھا، لکھتی کچھ تھی لکھا کچھ جاتا تھا۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ ابھی تو میں دیکھ رہی ہوں، صرف اس کا نمبر بدلا ہے اور میرے لکھنے کی سپیڈ پہ فرق پڑ گیا ہے۔
آپ اس کو تجربہ یوں کریں جیسے آپ آنکھ بند کر کے لکھتے ہیں. کیسے لکھ سکیں گے؟ لکھ سکتے ہیں؟ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ نے کیا کرنا. چلیے آنکھ نہیں بند کریں, کسی اندھیرے کمرے میں بیٹھ کے لکھیں. لکھ سکیں گے؟ لکھ نہیں سکتے. تصویر بنانا تو دور کی بات. پھر آپ دیکھیے ماں کے پیٹ میں کون سی جگہ ہے وہ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آپ کی شکلیں بنائی ہیں, اور ایک سے ایک خوبصورت, اور کتنی متناسب, کتنا اس میں بیلنس, حتیٰ کہ بھویں اور پلکیں جو ہیں ان کا سائز, یعنی ہمارے چہرے پہ ہر چیز جوڑا جوڑا ہے نا, ایک طرح سے آدھا آدھا. تو کس طرح کانوں میں, کانوں کو آپ دیکھیے, ہاتھوں کو دیکھیے, صرف چہرے کی شکل نہیں, ہاتھوں کو آپ دیکھیے, ان کا سائز آپ دیکھیے, ناخنوں کا سائز دیکھیے, پاؤں دیکھیے, ٹانگیں, سارے جسم آدھا آدھا, کتنا بیلنس. کبھی چلتے ہوئے آپ نے غور کیا کتنے زبردست طریقے سے, کتنے خوبصورت طریقے سے آپ اپنا بیلنس قائم رکھتے ہیں. ورنہ دو لکڑیوں کو آپ اسی طرح دو پاؤں لگا کے چلائیں تو صحیح طرح, کتنی دفعہ گرے. اور پھر آپ دیکھیں اس میں صرف یہ نہیں کہ ڈھانچہ بنا دیا اور باہر شکل. انسان تو کوئی پینٹنگ بناتا تو زیادہ زیادہ کیا کرتا ہے, کاغذ کے اوپر کچھ چیزیں کھینچ دی, یا یہ کہ کوئی پتھر لکڑی لے کے اس کو کچھ تراش دیا, اندر خاک بھی نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتا اندر. ہماری صرف باہر سے نہیں, جو اندر کی ڈیزائننگ ہے. کبھی مائکروسکوپک لیول پہ آپ اپنی چیزوں کو دیکھیں, بالوں کو دیکھیں, دانتوں کو دیکھیں, ہڈیوں کا سٹرکچر دیکھیں, اس کی تصویر دیکھیں کبھی. جی یصورکم کیا چیز ہے. پھر اسی طرح جو ٹیشوز ہیں, سیل, صرف ایک سیل کی تصویر دیکھیں آپ, جو سب سے چھوٹی چیز ہے جسم کے اندر, جو آپ کی نیکڈ آئی سے نظر بھی نہیں آتا. اور پھر ان سب کو آپس میں جو جوڑا. اور پھر کبھی آپ دیکھیں کہ انسان کے سینے کے اندر, یہ پیٹ کے اندر جو کچھ رکھا, کتنی زبردست طریقے سے پیکنگ کر کے, یعنی کہ ہلنے کو چھوڑ دیا. اور پھر ان کو کس طرح, یعنی انٹسٹائن کو آپ دیکھیں, اور پھر لیور کو, اور پھر ہارٹ کو, لنگز کو, ہر چیز کو ایک چھوٹی سی جگہ پر کس طرح سارے فنکشنز کو پیک کر دیا. یعنی آپ دیکھیے کہ پھر جو سرکولیشن کا سسٹم ہے, وینز, پھر آرٹریز, پھر نروز. کبھی آپ نے وہ دیکھا ہوگا بچے کا جب سکین کرتے ہیں یا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو کیسے دھماکوں کی آواز آتی ہے صرف اس کے ہارٹ کے چلنے کی. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ کس شکل سے اٹھا کے کہاں لاتا ہے نا اللہ تعالیٰ. یہ مختلف جو سٹیجز ہیں انسان کی زندگی کی, کہ کہاں سے وہ شروع ہوتا ہے, کیا وہ نطفہ ہوتا ہے, اور کیا وہ لیچ بنتا ہے, اور کس طرح پھر اس کی فارمز ڈیولپ ہوتی ہیں, اور کس طرح وہ پورے کا پورا انسان بن جاتا ہے. یہ سب کس نے بنایا؟ اس نے بنایا کہاں؟ فی الارحام, رحموں میں, ووم میں. ارحام رحم کی جمع ہے. رحم کا سائز آپ کو پتا ہے کتنا ہوتا ہے؟ بہت چھوٹا ہوتا ہے جب آغاز ہوتا ہے تخلیق کا, اور پھر کس طرح سٹریچ ہوتا چلا جاتا ہے کہ 2-2.5 کلو کا بچہ جو ہے وہ اس میں پل کے بڑھ جاتا ہے. اور ماں وہی غذا کھاتی ہے جو اس سے پہلے کھا رہی ہوتی ہے, اور کس طرح وہ خاص غذا اس بچے تک پہنچتی ہے, وہ ساری ماں کو نہیں لگ جاتی. تو هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, کیف یشاء, جیسے اس نے چاہا, جس طرح چاہا بنایا. کوئی اختیار نہیں کسی کو بھی, نہ ماں کو, نہ باپ کو, نہ اور رشتہ داروں کو, نہ بڑوں کو, نہ چھوٹوں کو, کہ اپنی مرضی سے کچھ بنا سکے. کیف یشاء, چاہا تو خوبصورت بنا دیا, چاہا تو بدصورت, کسی کو کالا, کسی کو گورا, کسی کو لمبا, کسی کو چھوٹا, کسی کو موٹا, کسی کو پتلا, کسی کو کیسا, کسی کو خوش قسمت, کسی کو بد قسمت, کسی کو لمبی عمر دے کے, کسی کو چھوٹی عمر دے کے, جیسے چاہا بنایا. ٹوٹل کمال ہے اللہ کا, پوری قدرت اس کی. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی الہ نہیں. العزیز, زبردست ہے. الحکیم, بہت حکمت والا ہے. هو الذی, یہ وہ اللہ ہے جس کے یہ کام ہے. القیوم کو اگر آپ پیچھے وہ ساری آیت الکرسی کی تفسیر لے آئیں, کیونکہ یہ آیات توحید پر ہیں اللہ تعالیٰ کی, کیونکہ نصارہ کو توحید کی دعوت دی جا رہی کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے, جو الہ ہے اس کے کارنامے دیکھو,
تو یہ وہی ہے انزل علیک الکتاب، جس نے آپ پر کتاب اتاری، منہ اس میں سے آیات کچھ آیات محکمات، محکمات ہیں، محکمات محکمتن کی جمع ہے، آیتن محکمتن، محکم کا لفظ جو ہے نا ہا کاف میم سے ہے. محکم کہتے ہیں کسی چیز کی ساخت کو پکا کرنا، مضبوط کرنا، مضبوط بنایا. اور مراد اس سے کیا ہے؟ وہ آیات جن کا معنی اور مفہوم واضح ہے، بین ہے، ہر شبے سے بالا ہے. جیسے معروف دنیا کے تاریخی واقعات ہیں، کائنات کی نشانیاں ہیں. اور آیات میں اگر محکمات آپ دیکھیں تو جیسے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ یا الحمد للہ رب العالمین. تو ایسی آیات جن کا معنی بالکل واضح ہے، کوئی اس میں جھول نہیں، کوئی سمجھنے میں مشکل نہیں. ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہے، یعنی ہدایت کا ذریعہ وہ آیات ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ ماں کو. اصل میں اصل کو کہتے ہیں، کسی چیز کی اصل. تو ام الکتاب یعنی کتاب کا اصل حصہ وہ ہے. وَأُخَرُ اور کچھ دوسری متشابہات، متشابہات ہیں. اور متشابہات کس کو کہتے ہیں؟ متشابہات کا لفظ ہے شین بے ہے سے پیچھے گزر چکا. وَأُتُوا بِهِ متشابہات کیا مانا پڑا تھا؟ باہم ملتے جلتے. شین بے ہے یعنی متماثل کے معنوں میں آئے گا. متشابہ متماثل، دو چیزیں آپس میں ایسے ملی ہوئی ہوں کہ امتیاز کرنا مشکل ہو. اندرونی یا بیرونی کیفیت کا ایک جیسا ہونا یا ایک جیسا لگنا، یعنی ایسا کلام جو دوسرے کلام سے اس طرح ملتا جلتا ہو کہ اس کی حقیقت سمجھنے میں مشکل ہو، اس کی تفسیر مشکل ہو. تو متشابہات کو اگر ایک لفظ میں آپ لکھنا چاہیں تو متماثلات لکھ لیں، یعنی باہم ملتی جلتی، جن کو تمثیل کی زبان میں بیان کیا گیا ہے، مثال دے کے سمجھایا گیا ہے. اور اس سے مراد وہ آیات ہیں جن کا اصل معنی اللہ کو پتا ہے، ہمیں صرف مثال سے سمجھائی گئی ہے بات. اس میں سارے امور غیب آ جاتے ہیں، یعنی غیب کی جتنی بھی باتیں ہیں. یعنی قرآن پاک میں دو طرح کے کلام ہیں، ایک محکم اور ایک متشابہ. محکم کون سے ہیں؟ جو اس مادی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، ہم دیکھ کے سن کے سمجھ کے بات ہمیں پوری پکی سمجھ آ جاتی. متشابہات جو غیب کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، عموماً آخرت سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے ابھی. تو جو چیز آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، جو آپ کے بیونڈ پرسپشن ہے، اس کو آپ صرف مثال سے سمجھ سکتے ہیں. اب وہ ایک مماثلت تو ہے دونوں میں، لیکن آپ اس سے واضح حقیقت نہیں جان سکتے کہ اس کی اصل کیا ہے. تو ایسی آیات مراد ہیں جن میں قیامت کا ذکر ہو، فرشتوں کا ذکر ہو، جنت کا، جہنم کا، خود اللہ تعالیٰ کا. مثلا قرآن پاک میں آتا ہے اللہ کا ہاتھ. اب اللہ کا ہاتھ کیسے کوئی نہیں جانتا. تو ہاتھ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انسان ہاتھ سے ایک تھوڑا سا ایک تصور قائم کر لیتا ہے کہ ہاتھ قدرت اور طاقت کی علامت ہے، لیکن اصل ہاتھ کسی نے نہیں دیکھا. تو کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو انسان کو سمجھ نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ اس کی معلوم دنیا میں نہیں پائی جاتی، کیونکہ وہ ان چیزوں کے بارے میں ہے جو اس کی معلوم دنیا میں پائی نہیں جاتی. ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، زیغ ہے. زیغ کیا چیز ہوتی ہے؟ زیغ کا جو لفظ ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے جھکنا یا مائل ہونا، ٹیڑھا پن. مثلا آپ دیکھیں یہ قلم ہے میرے ہاتھ میں،
اگر یہ بالکل سیدھا کہیں جما دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں راسخ ہونا، راسخ جم گیا سیدھا. اور اگر یہ جما ہوا نہیں تو یوں ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ ٹیڑھا ہو رہا ہے. تو زیغ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ جھکنا، ٹیڑھا ہونا، مائل ہونا، گرنا. پھر انجام کیا ہوگا ٹیڑھا ہونے والے کا؟ گرنا. اور راسخ کیا ہے؟ جمع ہوا، مستقیم، سیدھا. تو فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پیچھے لگ جاتے ہیں. اتباع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پیچھے لگنا. کس کے؟ ما تشابہ منہ، جو اس میں ملتا جلتا ہے، یعنی متشابہ ہے. کس لیے؟ ابتغاء، چاہنے کے لیے. الفتنہ، فتنہ، فتنہ پرداز لوگ متشابہ آیات کے پیچھے پڑتے ہیں. وابتغاء، اور جستجو کرنے کے لیے. تأویل ہی، اس کی تعویل. تعویل کا لفظ جو ہے نا حمزہ واو لام سے ہے. حمزہ واو لام سے یا الف واو لام سے کیا لفظ بنتا ہے؟ اول. اول کس کو کہتے ہیں؟ پہلے کو. تو مرجع کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اول کا یعنی پہلا، جس کی طرف یعنی لوٹ کے جایا جائے. ٹھیک. تو اصل کی طرف لوٹنا. تعویل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اصل کی طرف لوٹنا، یعنی کسی علم یا فعل کو اس کی اصل مراد کی طرف لوٹانے کا نام تعویل ہوتا ہے. اصل معنی کی طرف جانا. وما یعلم، اور نہیں جانتا یا حالانکہ نہیں جانتا، تعویلہ، اس کی تعویل کو، کوئی بھی، الا اللہ، مگر اللہ. والراسخون، راسخ کا لفظ ر سین خ سے ہے. راسخون فی العلم، علم میں راسخ لوگ. رسوخ کا لفظ اردو میں بھی آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا. اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا استوار ہونا، مضبوط ہونا. اور یہاں مراد کون لوگ ہیں؟ جنہیں علم دین میں پختگی حاصل ہو اور وسعت ہو اور گہرائی تک جانتے ہوں، اندر تک جانتے ہو. کوئی چیز جم نہیں سکتی نا جب تک کہ وہ اندر تک اتری ہوئی نہ ہو. مثلا کیل ہے، کیل کو دیوار میں گاڑنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کا کچھ حصہ اندر لے جانا ہوگا کہ نہیں؟ تبھی راسخ ہوگا نا، تبھی اس کے اوپر کچھ اور لٹکا سکیں گے. اور عموماً اگر 3 حصے آپ کیل کے کریں تو 2 حصے اندر کریں گے اور 1 باہر، تو تب وہ راسخ ہوگا. تو راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں؟ جو کسی علم کا صرف ظاہر نہیں جانتے بلکہ اس کی گہرائی تک پہنچنے والے، اس کے اصل معنی کو جاننے والے، اس کی حکمت کو جاننے والے. اب یہ آپ دیکھیے کہ جیسے آپ لوگ الفاظ کی یا عبارت کی وضاحت پڑھتے ہیں تو یہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے یعنی ظاہری لفظوں کا معنی کیا ہے، عبارت آپس میں کس طرح جڑ رہی ہے، کیسے. لیکن جب آپ تفسیر کرتے ہیں یا اس کے گہرائی میں اترتے ہیں تو وہ پھر ایک طرح سے پختگی، یعنی ان آیات کا معنی کیا، مفہوم کیا ہے، کانٹیکسٹ کیا ہے، کیا سبق ہے اس میں ہمارے لیے، کہا کیا جا رہا ہے، یہ پھر رسوخ کا درجہ ہوتا ہے. اور پھر رسوخ کے بھی کئی درجے، کوئی اتنا اترا ہوا تو کوئی اتنا تو کوئی اتنا، کیونکہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے. تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ کامل نہیں ہوتا علم میں. ایک ہے ظاہری علم، جس انفارمیشن، نالج، اور ایک ہے اس علم کے اندر گہرائی. تو راسخون فی العلم، علم میں گہرائی رکھنے والے، صرف ظاہری اور اوپر اوپر کی شیلو چیزیں دیکھنے والے نہیں بلکہ اس کے اندر کے مفہوم کو جاننے والے. تو راسخون فی العلم جو ہیں، ان کی حدیث میں بھی وضاحت آتی ہے. انشاءاللہ تفسیر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون لوگ ہوتے ہیں راسخون فی العلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ کون ہے راسخون فی العلم. آپ نے فرمایا من برت یمینہ وصدق لسانہ واستقام قلبہ وعف بطنہ وفرجہ فذلک من الراسخین فی العلم. کون ہیں یہ لوگ؟
من برت یمینہ، کہ جو جھوٹی قسم نہیں کھاتے، اپنے قسموں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، جن کی زبان سچی ہوتی ہے، یعنی صدق لسانہ، اور جن کا دل واستقام قلب، ان کا دل جمع ہوا ہوتا ہے، یعنی وہ مستقل مزاج ہوتے ہیں، ان کے اندر تثبیت قلب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پیچھے پڑھ چکے ہیں نا تثبیت قلب. تو تثبیت قلب ہو جن کے اندر، جو ناجائز مال نہ کھائیں، جو بدکاری نہ کریں. اسی طرح حضرت علی سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اچھا عالم وہ ہے، یعنی راسخ العلم وہ ہے کہ جب لوگ اس سے دین حاصل کرنا چاہیں تو ان کو صحیح بات بتا کر فائدہ پہنچائے. حق بتانے میں غرور، بدخلقی یا طرفداری نہ کرے، یعنی باعث نہ ہو، متعصب نہ ہو، بدخلق نہ ہو، مغرور نہ ہو، یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے. اگر لوگ اس کا خیال نہ کریں تو پرواہ نہ کرے، یعنی کسی سے شکوہ شکایت نہ کرے کہ میرا تو یوں خیال نہیں رکھا جاتا اور میں ان پہ اتنا احسان کرتا ہوں اور یہ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں. ایسی باتیں کرنے والا نہ ہو. اور دین کے معاملے میں کسی کا لحاظ نہ کرے، یعنی حق بات میں کسی کا لحاظ نہ کرے. لحاظ کرنا کیا ہوتا ہے کہ اس شخص کے تو مجھ پر اتنے احسان ہیں، یا اس کا تو یہ مقام ہے یا یہ درجہ ہے، لہذا میں اس کو حق بات نہ بتاؤں. بنی اسرائیل کے علماء کیا کرتے تھے؟ وہ یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور لوگوں کی منمانی یا مرضی کے مسئلے بتاتے تھے ان کو. تو راسخون فی العلم یہ نہیں ہوتے، وہ لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے غلط چیزیں نہیں بتاتے، یعنی نہی عن المنکر کر سکتے ہیں. کسی کا احسان اس طرح نہیں لیتے کہ وہ حق بیان کرنے کے موقع پہ خاموش ہو جائیں کہ فلاں اور فلاں ناراض ہو جائے گا اس لیے بات نہ کرو. اور اس خیال میں نہ ہو کہ کوئی میری تعظیم یا خاطرداری یا آؤ بھگت کرے. کیا مطلب ہے اس کا؟ لوگوں سے رسپیکٹ ڈیمانڈ نہ کرے، آؤ بھگت اور عزت ڈیمانڈ نہ کرے، بلکہ صرف اللہ پہ بھروسہ رکھنے والا ہو اور اس کی کوئی پرواہ رکھنے والا ہو، یعنی اس بات کی فکر نہ کرے کہ کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا. تو کیا کیریکٹر سامنے آ رہا ہے پھر؟ راسخون فی العلم کون ہوئے؟ سچے، بے لوث، مخلص اور لالچ سے مبرہ اور حق بات کہنے والے اور جمے ہوئے، اپنی ذات سے بالا اور تعصب سے خالی، اور چیزوں کو جیسی وہ ہیں ویسے ہی دیکھنے والے، اور جمے ہوئے اپنے موقف پر، مغرور نہیں، بدخلق نہیں. ٹھیک ہے. والراسخون فی العلم، اور علم میں راسخ، یقولون وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. سب سے مراد یہاں کیا ہے؟ محکم اور متشابہ دونوں اللہ کی طرف سے آئی ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے. ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر. پھر یہاں لفظ کیا استعمال ہوا؟ زیغ. زیغ کس کو کہتے ہیں؟ جھکنا، مائل ہونا، کجی. یا رب ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو بعد اذ ہدیتنا، یہ کون کہتے ہیں؟ راسخون فی العلم کہتے ہیں. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے دے. اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو بہت دینے والا ہے. وہاب کا کیا معنی؟ بہت زیادہ دینے والا ہے. ربنا، اے ہمارے رب، اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیومن، ایک دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. کون سا دن ہے وہ؟ قیامت کا دن. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخلف المیعاد، نہیں خلاف کرنے والا میعاد کو. میعاد کہتے ہیں وعدے کو، یعنی وعدے کا وقت.
وعدے کی جگہ یا وقت. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیا، ہرگز کام نہ آئیں گے، انہم ان کو، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولادیں، من اللہ اللہ سے، شیئا کچھ بھی، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ، ہم وقود النار وہ آگ کا ایندھن ہے. وقود پڑھ چکے ہیں پیچھے کہاں؟ وقودها الناس والحجارہ. اب آپ دیکھیے کہ وہی چیزیں بہت سی ریپیٹ ہوں گی، اس میں ہارڈلی کوئی نیا لفظ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے اکثر چیزیں گزر چکی ہیں. کدأب آل فرعون، مانند حالت آل فرعون کے. دأب کہتے ہیں وہ راستہ یا طریقہ جس پہ مسلسل چلا جائے. تو جس چیز پہ مسلسل آپ چلے وہ کیا بن جاتی ہے؟ ہاں؟ عادت ہو جاتی ہے نا. عادت کس کو کہتے ہیں؟ عادت کس طرح ڈیولپ ہوتی؟ ریپیٹیشن سے. ان کی حالت آل فرعون کی حالت کی طرح ہے. والذین من قبلہم اور ان کی طرح جو ان سے پہلے تھے. وہ کون تھے؟ قوم نوح، قوم عاد، سمود، قوم لوط، قوم شعیب. کذبوا بآیاتنا، ان سب نے ہماری آیتیں جھٹلائی تھیں، آج یہ بھی جھٹلا رہے ہیں. فأخذہم اللہ بذنوبہم، ان سب کو اللہ نے پکڑا تھا ان کے گناہوں کی وجہ سے. ذنوب کس کی جمع ہے؟ ذنب کی. واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا. عقاب کیا ہے؟ عقاب کس سے نکلا؟ عین قاف بے. عقاب یعنی جو چیز پیچھے آئے، عقبیڑی کو کہتے ہیں، یعنی وہ سزا جو انسان کے برے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے اس کو. قل للذین، کہہ دیجئے ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کیا کہہ دیجئے؟ ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے. تغلبون، غین لام بے، مغلوب. وتحشرون، اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے. ہے شین رے، حشر. حشر کس کو کہتے ہیں؟ اٹھا کے اکٹھا کرنا. الی جہنم، جہنم کی طرف. وبئس المہاد، اور وہ بہت برا مہاد ہے. مہاد پڑھ چکے ہیں آپ؟ کس سے نکلتا ہے مہاد؟ میم ہے دال سے. مہد، مہد کس کو کہتے ہیں؟ بچھونے کو. اور بچھونے پہ کیا ہوتا ہے؟ لیٹا جاتا ہے نا. تو وہ ان کے لیٹنے کی، آرام کرنے کی، رہنے کی جگہ ہے. قد کان لکم، تحقیق ہے تمہارے لیے، آیتن ایک نشانی. کس چیز میں؟ فی فئتین، دو گروہوں میں. فئہ کس کو کہتے ہیں؟ گروہ کو. فئہ کا لفظ جو ہے نا، فے ان سے ہے. فے یہ حمزہ. فے کہتے ہیں لوٹنا. تو گروہ کو فئہ کیوں کہا گیا؟ لوٹنے والا. وہ کیا کرتے ہیں گروہ؟ دیکھیے گروہ گروپ کو کہتے ہیں نا، تو اس کا روٹ ہے فے یہ حمزہ نہیں، لوٹ کے آنا. کیونکہ گروہ میں جو لوگ ایک جگہ ہوتے ہیں نا، وہ سارے ایک دوسرے کی طرف لوٹتے ہیں. مثلا ایز اے گروپ آپ کہیں جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، کہ نہیں؟ پلٹ پلٹ کے ایک دوسرے کی طرف آتے ہیں، یعنی ان میں لوٹنا ہوتا ہے. یعنی سب اپنے اپنے گروہ کی طرف لوٹ کے جاتے ہیں. گروپ پارٹی فلاں اس گروپ سے ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی مسئلہ پیش ہے تو کدھر جاتے ہیں لوگ؟ ادھر ہی جاتے ہیں. تو یہاں دو گروہوں کی طرف اشارہ. دو گروہ کون ہیں یہاں؟ التقطا، اشارہ مسلمانوں کی طرف اور قریش کی طرف، اہل مکہ اور اہل مدینہ کی طرف. التقطا، التقطا کا روٹ لام قاف یہ ہے، اہتمام کے ساتھ سامنا کرنا، یعنی باقاعدہ تیاری سے ملاقات کرنا. تو وہ دو گروہ جو آپس میں ایک دوسرے سے ملے تھے. فئتن، ایک گروہ، تقاتلو، جنگ کر رہا تھا، فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں. واخری، اور دوسرا، کافرتن، کافر تھا. یرونہم، وہ دیکھ رہا تھا ان کو، یعنی پہلا گروہ دوسروں کو دیکھ رہا تھا، مثلیہم، اپنے سے دگنا. مثل ایک مثل کو کہتے اور مثلین دو مثل کو کہتے ہیں، یعنی دو گنا. یعنی مسلمان دیکھ رہے تھے کن کو؟ کافروں کو. کہاں؟ میدان بدر میں. کتنا؟ اپنے سے دگنا. خود کتنے تھے وہ؟ 313. تو دگنے ہو کے کافر کتنے نظر آ رہے تھے؟ 626. وہ اصل میں کتنے تھے کافر؟ 950 تھے، 1000 تھے تقریباً. تو وہ کم نظر آ رہے تھے. تو اس طرح مسلمانوں کا حوصلہ
بڑھا کے، کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. اچھا، اور کافر مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، تو کتنا دیکھ رہے تھے کہ مسلمان کتنے ہیں؟ 2000 ہیں. یعنی 100 کم 2000، 1900. تو اب اس سے کیا ہوا کہ مسلمانوں نے کہا کہ دگنے ہیں، تو وہ اور جم گئے کہ بھئی کچھ کریں، لیکن اتنے بھی نہیں دکھائے گئے کہ گھبرا جائیں. کافروں کو مسلمان اتنے زیادہ دکھائے گئے کہ وہ گھبرا گئے. رأی العین، آنکھ دیکھنا، رأی دیکھنا، العین آنکھوں کا. واللہ، اور اللہ، یؤید تائید کرتا ہے، انہیں مضبوط کرتا ہے، بنصرہ ہی، اپنی مدد کے ساتھ. کس کو؟ من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے. ان فی ذالک، بے شک اس میں، کس میں؟ اس واقع میں کیا ہے؟ لعبرتن، البتہ ایک عبرت ہے. عبرت کس کو کہتے ہیں؟ این بیرے، اس کا روٹ ہے. عبرہ کا مطلب ہوتا ہے عبور کرنا، پار کرنا، ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف جانا. تو اس میں عبرت ہے، یعنی ایک سبق ہے. کس کے لیے؟ لِأُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والوں کے لیے. ابصار بصر سے، یعنی جن کی آنکھیں ہیں ان کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار.
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار